السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان مندنوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج خبرنامے میں دیکھیے، غزہ کی سنگین صورتحال کے درمیان عالمی قافلہ اب دنیا کو جگانے کے لیے کرے گا غزہ مارچ۔ کیا دہشت گرد اسرائیل کے خلاف متحد ہو پائے گی دنیا؟ اتر پردیش میں مدارس اور درگاہیں نشانے پر، عید سے پہلے شدت پسندی کا نیا طوفان جاری، مسلمانوں پر حملوں میں اضافہ۔ آسام میں NRC کے باوجود مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری۔ کیا روسی صدر کی جان خطرے میں؟ دیکھیے یہ اور بھی مزید اہم خبریں تفصیلات کے ساتھ۔ غزہ پر اسرائیل کی جارحیت تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے 77% علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور باقی حصے کو بھی وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنا رہا ہے۔ تازہ حملوں میں 38 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں ایک صحافی اور امدادی کارکن بھی شامل ہے، جبکہ کئی بچے آج بھی مارے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے، اسپتال تباہ ہو چکے ہیں، لوگ فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ الجزیرہ کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی فوج معصوم فلسطینیوں کو فوجی وردی پہنا کر جنگی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اسرائیل کی بڑھتی جارحیت کے درمیان اسپین میں منعقدہ میڈرڈ گروپ کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں 20 ممالک اور عالمی اداروں نے اسرائیل جارحیت پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی، انسانی امداد کی بحالی اور اسرائیل پر پابندیاں لگانے پر زور دیا ہے۔ اسپین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اب دنیا کو فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے، ہمیں اس جنگ کو روکنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانا ہوگا۔ یورپی یونین نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعاون پر نظر ثانی کا اعلان کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے غزہ میں صرف 100 امدادی ٹرکوں کے داخلے کو ناکافی قرار دیا ہے، حالانکہ روزانہ 500 سے زیادہ ٹرکوں کی وہاں ضرورت ہے۔ بتا دیں کہ اس اجلاس کا مقصد 17 جون کو اقوام متحدہ کے 2 ریاستی حل پر نیو یارک میں ہونے والی عالمی کانفرنس کے لیے عالمی رائے عامہ تیار کرنا ہے۔ عالمی برادری کا مطالبہ ہے کہ اسرائیلی دہشت گردی کا فوری خاتمہ کیا جائے اور فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیا جائے۔ اسی بیچ دنیا کے 32 سے زائد ممالک سے انسانی حقوق کے کارکنان، سول سوسائٹی کی تحریکیں، ٹریڈ یونینز اور عام شہری ایک تاریخی اقدام کے تحت عالمی مارچ برائے غزہ کے لیے متحد ہو گئے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بین الاقوامی سطح پر مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا ایسا عملی اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس پرامن عالمی قافلے کا آغاز 12 جون سے ہوگا، جس میں شریک ہزاروں افراد اپنے اپنے ممالک سے قاہرہ کی جانب یعنی کہ مصر کی جانب روانہ ہوں گے، وہاں سے العریش اور پھر رفح کے راستے غزہ کی طرف پیدل مارچ کریں گے۔ ان کا اہم مقصد ہے کہ خاموش حکومتوں کے ضمیر کو جگائیں اور غزہ کی ناکہ بندی کو توڑیں اور اسرائیلی نسل کشی کا خاتمہ کریں۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں مسلسل بارش نے جہاں شدید گرمی سے راحت پہنچائی ہے، وہیں کئی مقامات پر سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ کرناٹک، مہاراشٹر، کیرل، تمل ناڈو اور ہماچل پردیش سمیت کئی ریاستیں شدید بارشوں کی لپیٹ میں ہیں، جس کے باعث سڑکیں، انڈر پاسز اور ہوائی پروازیں متاثر ہوئی ہیں۔ کرناٹک کے ضلع بیلگاوی کے گوکاک علاقے میں بارش کے دوران ایک مکان کی دیوار گرنے سے آج صبح 3 سالہ بچی کارتکا نامی جس کی بچی کی وہ موت واقع ہو گئی ہے۔ واقعہ صبح 7:30 بجے مہالنگیشور نگر میں پیش آیا، جب وہ اپنی بہن خوشی کے ساتھ سو رہی تھی۔ ان کی والدہ ریشما اور بہن زخمی ہوئے ہیں، تاہم خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہیں۔ وہیں شدید بارشوں کی وجہ سے مہاراشٹر، کیرل اور کرناٹک میں کئی ہوائی پروازیں بھی منسوخ ہو گئی ہیں اور کئی تاخیر کا شکار ہیں، جس سے مسافروں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں مزید بارش کی پیشن گوئی کرتے ہوئے عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ وہ عوامی تحفظ کے پیش نظر متعلقہ اضلاع میں ریلیف ٹیمیں بھی فعال کر دی گئی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی درخواست پر سپریم کورٹ کی جانب سے مدارس کے خلاف سرکاری کارروائیوں پر پابندی کے واضح احکامات کے باوجود اتر پردیش میں مدارس، درگاہوں، عیدگاہوں اور قبرستانوں کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں سینکڑوں مدارس کو سیل یا منہدم کیا جا چکا ہے، جس سے مسلم طبقے میں شدید خوف و بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔
जमात उलमा हिंद ने इसी पस मंजर में 1 जून 2025 को आजमगढ़ में तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान किया है, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के मदारिस के ज़िम्मेदारान शरीक होंगे। मौलाना मदनी ने इन इक़दामात को सियासी मुहर्रिकात पर मबनी मुहिम करार देते हुए कहा कि उसका मकसद मुसलमानों को तालीमी, समाजी और सियासी तौर पर कमज़ोर करना है। उन्होंने आईन हिंद के दफ़ात 25, 26 और 30 का हवाला देकर कहा कि अक़लियतों को अपने इदारे चलाने का हक हासिल है, लेकिन मौजूदा हुकूमत इस हक को पामाल कर रही है। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हिंदुत्व शिद्दत पसंद ग्रोहों की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। अलीगढ़ में एक बार फिर गोश्त ले जाने वाले मुस्लिम ताजिरों पर जिस तरीके से हमला हुआ वो वाज़ेह करता है कि ये किस तरह से वहशी बन चुके हैं। वादरे के मुतासिरीन के पास तमाम कानूनी दस्तावेजात मौजूद थे, उसके बावजूद उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें यरगमाल बनाया गया और गैर कानूनी वसूली की वारदात जो है वो अंजाम दी गई। यहाँ तक कि उनकी गाड़ी को आग लगा दी गई और पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी रही। वाकई की शिकायत पर पुलिस ने 13 नामजद और 25 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम अब तक सिर्फ और सिर्फ 3 गिरफ्तारियां जो है वो अमल में आई है, जबकि मुताद्दिद मुल्जिमान जो है वो अब भी आज़ाद घूम रहे हैं। मॉब लिंचिंग की इस कोशिश के पीछे माली उसूली का एक मुनज़्ज़म रैकेट होने के भी जो है शवाहिद सामने आ रहे हैं। शिद्दत पसंद गिरोह गौरक्षा के नाम पर न सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि उन्हें खौफ हरास, माशी नुकसान और जिस्मानी अजियत का शिकार भी कर रहे हैं। उधर जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने अलीगढ़ के वाक़े को इंसानियत सोज और मुल्क के कानून के लिए खुला चैलेंज करार दिया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात और एंटी मॉब लिंचिंग कवानीन के बावजूद हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है, जो खुद एक पुष्पनाही की अलामत है। मौलाना मदनी ने हुकूमत से फौरी कार्रवाई, जख्मियों के इलाज और मुआवजे और हमलावरों की इंसदादी दहशतगर्दी दफात के तहत गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों के हाथों अपने शौहरों को खोने वाली मुतासिरा खवातीन को बुज़दिल करार देना बीजेपी के रुकन राज्यसभा रामचंद्र जांगड़ा को महंगा पड़ गया है। उनके गैर जिम्मेदाराना और गैर इंसानी बयान पर न सिर्फ सोशल मीडिया पर गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है, बल्कि सियासी हलकों में भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। जांगड़ा ने कहा था कि जिन खवातीन ने हमले में शौहर खोए उनमें वीरांगना जैसा जज्बा नहीं था। अगर वो तरबियत याफ्ता होती तो मरने से बचत हो सकती थी। इस बयान को कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने मुतासिरीन की तौहीन, फौज की तज़हीक और खवातीन दुश्मनी का मुजाहरा करार दिया है। कांग्रेस सदर खरगे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी लीडरान शहीदों की तौहीन में सबकत ले जाने की दौड़ में लगे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर विजय शाह और मध्य प्रदेश के नायब वजीर आला जगदीश देवड़ा जैसे लीडरों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई न होना इस बात का सबूत है कि बीजेपी में तौहीन शुहदा और तौहीन खवातीन को खामोश तायीद हासिल है। वहीं जांगड़ा ने अगरचे वजाहत देने की कोशिश की थी कि वो सिर्फ अहलिया बाई होलकर की बहादुरी की मिसाल दे रहे थे, ताहम सोशल मीडिया पर उनके असल तकरीर का वीडियो वाज़ेह तौर पर उनके मुतकब्बिराना और बेहिस अंदाज गुफ्तगू को जाहिर करता है, जिससे उनकी नीयत और जहनियत आया हो जाती है। बड़े ताज्जुब की बात यह है कि जब एक मुसलमान अली खान महमूदाबाद फौज की बहादुरी को सराहते हैं तो खातून कमीशन से लेकर पुलिस और अदालत फौरन हरकत में आ जाती, लेकिन जब बीजेपी रहनुमा खुद शुहदा की बेवाओं की तौहीन करते हैं तो पूरा निजाम शर्मनाक खामोशी ओढ़ लेता है। और यही फर्क बताता है कि इंसाफ अब नाम नहीं चेहरा देखकर मिलता है। असम पुलिस ने हफ्ते की शब से इतवार की सुबह तक गुवाहाटी के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में अचानक कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद अफराद को बांग्लादेशी होने के शुबे में हिरासत में लिया है। तमाम दस्तावेजात की तस्दीक के बाद बेशतर को 15 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। जिन अफराद को हिरासत में लिया गया उनमें कई के नाम जो है वो कौमी शहरियत रजिस्टर यानी कि NRC 2019 और 1951 के रजिस्टर में भी मौजूद थे, जिनकी शनाख्त के तमाम कानूनी दस्तावेजात के बावजूद पुलिस ने फौरन तस्लीम नहीं किया। पुलिस का कहना है कि एक कार्रवाई वजारत दाखिला के हुक्म पर की गई है, जिसके तहत रियासतों को गैर कानूनी तारिकीन वतन की शनाख्त और मुल्क बदरी के अहकामात जारी किए गए। इस कार्रवाई पर अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया है। शहरियों का कहना है कि यह कदम मखसूस तबके को निशाना बनाने की कोशिश है जो खौफ व हरास फैलाने के मुतरादिफ है। नाक़िदीन का कहना है कि हुकूमत NRC के नाम पर शहरियों को हरासा कर रही है, जबकि कई अफराद के पास मुकम्मल कानूनी दस्तावेजात मौजूद हैं। इंसानी हकूक़ के कारकुनान और वकला ने भी इस कार्रवाई को गैर आईनी करार दिया है।
روس نے الزام عائد کیا ہے کہ یوکرین نے صدر ولادیمیر پوتن کے ہیلی کاپٹر پر ڈرون حملہ کیا ہے، جو کہ مبینہ طور پر کرسک کے دورے کے دوران پیش آیا۔ روسی حکام کے مطابق فضائی دفاع نے صدر کو محفوظ رکھا اور ہیلی کاپٹر نے پرواز جاری رکھی۔ اس الزام کے ایک دن بعد روس نے یوکرین پر اب تک کا سب سے بڑا ڈرون اور میزائل حملہ کیا ہے، جس میں دارالحکومت کیو سمیت کئی شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرینی حکام کے مطابق حملوں میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ اوڈیسا بندرگاہ پر ایک یوکرینی بحری جہاز کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ روس کا دعویٰ ہے کہ اس جہاز میں گولہ بارود لدا ہوا تھا۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب 2 دن قبل ہی روس اور یوکرین کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوا تھا اور پوتن کی جانب سے جنگ بندی کی پیشکش بھی کی گئی۔ اور اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکی سفارت خانے کے ایک برانچ آفس پر بم حملے کی مبینہ کوشش کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار شخص کی شناخت 28 سالہ جوزف نیومائر کے طور پر ہوئی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس امریکہ اور جرمنی کی دوہری شہریت ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق نیومائر نے سفارت خانے کے ایک گارڈ کے ساتھ جھڑپ کے بعد مبینہ طور پر سفارت خانے میں ایک سیاہ بیگ چھوڑا تھا، جس میں مبینہ طور پر 3 مولوٹوف کاکٹیل موجود تھے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس واقعے کے بعد اسے قریبی ہوٹل سے گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ نیومائر کو اتوار کے روز نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ہوائی اڈے پر حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ واقعے سے قبل نیومائر نے سوشل میڈیا پر امریکی حکومت، شہریوں اور مغربی دنیا کے خلاف اشتعال انگیز پیغامات بھی پوسٹ کیے تھے۔ ابھی تک ملزم کی جانب سے کسی قسم کا باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے اور نہ ہی عدالت کی جانب سے الزامات پر کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔